اللہ اولاد سے جواب دے گا. لیکن جب واپس آئے تو چند دنوں کے بعد، ایک مہینے کے بعد پاسبلٹی، تو ان کی جو وائف اس کی ڈیتھ ہو گئی، ان کی جو مسز ہے وہ فوت ہو گئی. تو دل میں خیال آتا ہے کہ ہم نے جو دعا کی تھی بڑے صاحب اولاد کرتے تھے، جس کی بجائے پتہ کام ہو گیا کہ وہ فوت ہو گئی. لیکن جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. مدعی لاکھ ہونا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو ہوا کیا؟ ہوا یہ وہ دعا قبول ہو گئی. وہ کیسے قبول ہوئی؟ کہ ہم نے دعا کی تھی والد تعالیٰ اکبر صاحب کہ یہاں اولاد پیدا کرا. تو ہوا یہ ان کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی. اب ان میں سے اللہ پاک نے اولاد عطا کر دی. اب اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کب دعا کرنی ہے، کب قبول کرنی ہے، کس کی حالت میں قبول کرنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ یہ جو فرعون سے نجات عطا فرما. 40 سال بعد یہ دعا قبول ہوئی. تو نبی کی دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ کب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، عملی جامہ پہنانا ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہم جو یہ دعا کرتے ہیں اسی وقت ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ شاید یہ فوری قبول ہو جائے. ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، وہ دینے والی ذات ہے. جب یہ نہ بھی دے تو اس کی قدرت ہے. اب اس کے بندے ہیں. بندہ غلام کو کہتے ہیں. غلام وہ ہوتا ہے جو ماسٹر آتا ہے جیسے چاہے کرے. وہ خلیفہ ہوا تو اللہ کے تعالیٰ کے بندے غلامی میں ہے، اس کی سلیوری میں ہے، بندگی میں ہے. اس لیے کہتے ہیں زندگی بے بندگی شرمندگی. ہمیں بندہ بن کر رہنا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ کا ہر حال میں شکر کرتا ہے، بندہ شاکر بن کر رہتا ہے. میں آپ کو قسم اٹھا کر میرے رسول پر بیٹھا ہوں کہ جب بھی مانگا اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے اور بے حساب عطا فرماتا ہے. صرف یہ کہ شکوہ دل پر زبان پر نہ لائے. اس لیے قرآن پاک میں کیا ہے، لائک شکر تم لازم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں مزید نعمتوں سے مالا مال کروں گا. تو بندے کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تندرستی میں بھی، بیماری میں بھی، ہر حال میں جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ مزید نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اس کے بعد میں گڑا کر دعا مانگے، قبر مصطفیٰ پر حاضری دے، سیدنا صدیق اکبر سے عمر فاروق کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرے. اور اس کے بعد پھر جو باب جبریل ہے حضور کے قدموں کی جگہ، یہ جو ریاض الجنہ یہ حضور کا سر مبارک ہے اور قدم مبارک باب جبریل جہاں سے نہیں آتی تھی اس طرف ہے. حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو دعا وہاں میں مانگی یا حضور کے روضہ اقدس پر جالیوں کے سامنے جہاں بھی جگہ ملے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. اور پھر آگے تو جہاں جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہ مسجد بنائی تھی اپنے ہاتھوں سے. بچوں کی تھی اس کو خرید کر باقاعدہ آپ نے اس کی بنیاد رکھی. اور پھر مختلف اوقات میں اس کی توسیع ہوتی رہی، اس میں وسعت ہوتی رہی، اس کی تعمیر ہوتی رہی. لیکن اسلام کی پہلی مسجد نہیں، یہ سمجھ لیں یہ دوسری مسجد ہے. پہلی مسجد اسلام کی مسجد قباء ہے. واقع تو جہاں نے مدینہ انٹر ہونے سے پہلے وہاں اس کی بنیاد رکھی مسجد قباء. اس کی بڑی اہمیت ہے. وہ 3 میل کے فاصلے پر ہے وہاں سے مسجد نبوی سے. تو جب صحابہ کرام ہجرت کر کے تشریف لے آئے مدینہ پاک میں، اب جو مکہ میں مسلمان رہ گئے تھے تو انہوں نے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ مکہ والے مسلمان تو بڑے اچھے رہ گئے، جب چاہے عمرہ کر لیں، طواف کر لیں، خانہ کعبہ کر لیں، ہم اس عادت سے معلوم ہو گئے. آگے تو جہاں نے ارشاد فرمایا خوبروان بجائے مصطفیٰ کی کہ آقا کی اہمیت مقام و مرتبہ وہ کتنا ہے، اس سے آپ بتاتا ہے اس حدیث سے پاس ہے. تو مدینہ کے جو مسلمان تھے صحابہ کرام تھے، آگے تو جہاں نے فرمایا کہ تم بھی عمرہ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارا بھی آسانی پیدا کر دیتا. وہ کیسے؟ یہ حدیث میں ابھی آپ نے سنا رہا ہوں. یہ مسجد قباء کا جو مین گیٹ ہے اس کے اوپر بھی لکھی ہوئی. آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کیا کرو، گھر سے وضو کر کے نکلو اور مسجد قباء پہ چلے جاؤ، وہاں جا کر 2 نفل پڑھ لو، تمہیں عمرے کا ثواب مل جائے گا. تو قربان جائے صحابہ کرام جو کہ ہجرت کرنے والے مہاجرین جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی
اور اس پر محبت کا حق ادا کر دیا، قربانی کا حق ادا کر دیا، سارے گھر بار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، ہر چیز چھوڑ کر صرف مصطفیٰ کی خاطر، دین کی خاطر ہجرت کی، ان کو یہ مقام اور مرتبہ ملا کہ مسجد قباء میں 2 نفل پڑھ لینے سے ایک عمرہ، یہ حدیث میں 2 عمرے کا بھی آتا ہے، وہ ثواب ان کو مل جاتا تھا۔ پھر مدینہ میں جو مصطفیٰ کا استقبال ہوتا ہے وہ بھی اپنی مثال ہے۔ تو جب گلیوں میں چلے وہاں مدینہ پاک کی تو اس کو یاد کریں کہ جب آگے تو جہاں تشریف لائے تھے تو مدینہ والوں نے شاندار استقبال کیا اور حق ادا کر دیا۔ خواتین چھتوں پر چڑھ گئی، بچے بچیاں لوگ مرد وہ سارے کے سارے گلیوں میں نکل آئے اور مصطفیٰ کا استقبال ہوا، ان کو نعتیں سنائی گئی، سکھائی گئی بچیوں کو، رب پر انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا بدا للہ الہی۔ یار اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کرے گا، یہ بھی بڑی بات ہے کہ آج ہمارے پاس 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ طلع البدر علینا، بدر کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند، طلع البدر ہمارے اوپر طلوع ہو گیا ہے 14ویں رات کا چاند۔ کہاں سے؟ من ثنیۃ الوداع، وداع کہتے ہیں پہاڑیوں کا نام تھا، سریہ کہتے ہیں ان کو پہاڑیوں کو، وداع کی پہاڑیوں سے ایسے لگ رہا تھا مصطفیٰ وہاں سے تشریف لا رہے تھے، تو بچیاں پڑھ رہی تھی، کیسے آج لگ رہا ہے جیسے مصطفیٰ 14ویں رات کا چاند بن کر ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ اور مجھے پر شکر علیہ، اب ہمارے اوپر شکر کرنا واجب ہو گیا ہے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا، ہمارے پاس تشریف لے آئے، ہمیں خدمت کا موقع ملا۔ ما دعا للہ داعی، جب تک اسلام کی دعوت دی جاتی رہے گی قیامت تک، اس وقت تک بھی اللہ کا شکر ادا کرے پھر بھی کم ہے۔ جب تک دعائیں کی جاتی رہے گی، جب تک یہ قیامت تک دعوت اسلام کی دی جاتی رہے گی، اس کے لیے ہے تو اس وقت تک اللہ کا شکر ادا کرے پھر بھی کم ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ کس طرح سے مصطفیٰ کا والہانہ استقبال ہوتا ہے۔ جب کوئی مدینہ پاک میں جائے، وہاں گلیوں میں احترام ناز کرے، بعد جو بھی آپ وہاں چلتے ہوئے کوئی بھی آپ دل میں بھی ارادہ کرتے اللہ تعالیٰ پوری کروا دیتا ہے۔ وہاں یہ جو زیارت ہے گلیوں کی بھی کرے، وہاں کے مقام کی کرے۔ حضرت امام مدینہ بات آپ کی آخری کرتے ہیں، ٹائم اوور ہو گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ گلیوں کی بات ہو رہی تھی، استقبال کی، مجھے وہ بات یاد آ گئی، بڑی عشق اور محبت کی بات۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی مدینہ پاک میں رہے، اور جب وہ گلیوں میں چلتے تھے، مدینہ پاک کی گلیوں میں، تو درمیان میں نہیں چلتے تھے، وہ سائڈوں پر چلتے تھے، دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ سارے لوگ درمیان میں چلتے ہیں، آپ درمیان میں نہیں چلتے، سائڈ میں چلتے ہیں، بالکل دیواروں کے ساتھ ساتھ، اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا۔ تو بات جائے کہ باپ والے کی عشق و محبت، اور آج ہم وہاں جائیں تو ہم بھی یہ نیت لے کر جائیں، اس طرح سے ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ چلیں۔ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جو مدینہ جا رہے ہیں، جو مکہ جا رہے ہیں، آج عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا ادب بڑا ضروری ہے۔ امام مالک نے حق ادا کر دیا اور یہ جواب دیا، وجہ یہ ہے کہ عام جگہ نہیں ہے، یہاں سے آ کے جو جہاں طرح میں ناز کیا کرتے تھے، یہ تو مصطفیٰ گزرا کرتے تھے۔ تو میں چاہتا ہوں میرا ناباک قدم مصطفیٰ کے پاک قدموں میں نہ آ جائے، اس لیے میں درمیان میں نہیں چلتا اور سائڈوں پر چلتا ہوں۔ یہ وہ امام مالک ہیں کہ جن کو جاگتے ہوئے 70 مرتبہ مصطفیٰ کی یاد کرتا ہے، جو ادب کرتا ہے اسے یہ مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ ہر کے درجان کی حاضری میں رہتے ہیں، حضوری میں رہتے ہیں، زیارت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے پھر آپ کو مصطفیٰ کی محبت، آقا کا عشق عطا فرمائے اور مدینہ پاک کا ادب عطا فرمائے، وہاں مرنا نصیب فرمائے، وہاں جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرمائے، وہاں دفن ہو گیا اسی درجے پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔